10واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 70۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: اے نبی کریم، آپ فرمائیے ان قیدیوں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں، اگر جان لی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں کوئی خوبی تو عطا فرمائے گا تمہیں بہتر اس سے جو لیا گیا ہے تم سے، اور بخشے گا تمہارے قصور، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 70 کی تفسیر۔ اہل مکہ نے اپنے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے زر فدیہ روانہ کیا۔ چچا عباس نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے اسلام کو جانتا ہے، اگر تمہارا دعویٰ اسلام درست ہے تو اس فدیے کا تمہیں اچھا بدلہ مل جائے گا، لیکن کیونکہ تم بظاہر کفار کے ساتھ بدر میں آئے ہو اس لیے فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ عباس نے عرض کی کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میں کہاں سے لاؤں؟ نبی مرسل نے فرمایا، وہ مال کہاں گیا جو تم نے اور تمہاری بیوی ام الفضل نے فلاں جگہ دفن کیا تھا، اور تم نے کہا تھا اگر میں اس سفر میں مارا جاؤں تو یہ مال میرے بچوں فضل، عبداللہ اور قسم کو دے دینا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا تصویر حیرت بن کر رہ گئے اور گویا ہوئے، یا رسول اللہ، میں مان گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ جس چیز کی خبر آپ نے دی اس کا علم تو بجز میرے اور ام الفضل کے اور کسی کو نہ تھا۔ چنانچہ جہاں دوسرے قیدیوں سے 20 اوقیہ فدیہ لیا گیا وہاں آپ سے 100 اوقیہ سونا لیا گیا۔ اس کے علاوہ اپنے دونوں بھتیجوں عقیل اور نوفل اور اپنے حلیف عتبہ کا زر فدیہ بھی انہیں ہی ادا کرنا پڑا۔ آپ کے اور آپ کے مثل دوسرے اسیروں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ انفال آیت نمبر 71۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: اور اگر وہ ارادہ کریں آپ سے دھوکہ بازی کا تو حیرت کیوں ہو، انہوں نے تو دھوکہ کیا ہے اللہ سے پہلے ہی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قابو دے دیا تمہیں ان پر، اور اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 72۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ: یقیناً جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے راہ خدا میں، اور وہ جنہوں نے پناہ دی مہاجرین کو اور ان کی مدد کی، یہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، نہیں تمہارے لیے ان کی وراثت سے کوئی چیز یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ مدد طلب کریں تم سے دین کے معاملے میں تو فرض ہے تم پر ان کی امداد، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 72 کی تفسیر۔ اس آیت میں ملت اسلامیہ کے مختلف گروہوں کا ان کی اپنی الگ نوعیت کے لحاظ سے ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ان کے باہمی دینی اور سیاسی تعلقات اور حقوق و فرائض کی نوعیت بیان کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ آیت اسلام کی عادلانہ خارجہ پالیسی کا ستون قرار دی گئی ہے۔ اس وقت اسلامی معاشرہ مختلف عناصر پر مشتمل تھا۔ نمبر 1 مہاجرین، نمبر 2 انصار، نمبر 3 وہ لوگ جو اسلام تو قبول کر چکے تھے لیکن دار کفر میں رہائش پر رضامند تھے۔ ان کی بھی 2 قسمیں تھیں، ایک تو وہ مسلمان جو ایسی کافر حکومت کی رعایا ہوں جس کے درمیان اور حکومت اسلامیہ کے درمیان دوستی اور صلح کا کوئی معاہدہ نہ ہو، دوسرے وہ مسلمان جو ایسی کافر حکومت کی رعایا ہوں جس کا اسلامی حکومت کے ساتھ دوستی کا معاہدہ ہو چکا ہو۔ اب ان مختلف عناصر کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی، اس کا بھی تفصیلاً ذکر کر دیا گیا کہ مہاجرین اور انصار میں تو کامل موالات ہوگی، ایک دوسرے کی ہر طرح اعانت اور ہر خطرے سے ایک دوسرے کی حفاظت لازمی ہوگی، لیکن وہ مسلمان
جو کافر حکومت کی رعایا ہیں ان کے درمیان اور دارالاسلام کے اہل اسلام کے درمیان اسلامی اور دینی اخوت تو ہوگی، لیکن سیاسی بھائی چارہ نہ ہوگا۔ ان کی حفاظت اور اعانت کی کوئی ذمہ داری خلیفہ وقت پر نہ ہوگی، کیونکہ انہوں نے دار حرب کو اپنا وطن بنا کر یہ حق بخوشی ضائع کر دیا ہے۔ لیکن اگر دینی لحاظ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے، مثلا انہیں ترک اسلام پر یا شاعر اسلام کی توہین پر مجبور کیا جائے، تو پھر اگر اس کافر حکومت کا اسلامی حکومت سے کوئی معاہدہ نہیں تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے مظلوم بھائیوں کی امداد کریں۔ لیکن اگر اس کافر حکومت سے دوستی کا معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر اس معاہدے کا احترام ضروری ہے۔ لیکن مسلمان قیدی یا کمزور اور ضعیف لوگ جو دار کفر میں مجبوراً اقامت گزین ہیں، ان کی رہائی بالاتفاق تمام اہل اسلام پر فرض ہے۔ امام ابن عربی فرماتے ہیں اگر مسلمان دار کفر میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہوں، کمزور اور ضعیف ہوں، اپنا بچاؤ کرنے سے عاجز ہوں، تو پھر موالات باقی رہے گی، اور جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی جھپک رہی ہو ان کی اعانت اور نصرت ہم پر فرض ہوگی۔ سورہ انفال آیت نمبر 73۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، اگر تم ان حکموں پر عمل نہیں کرو گے تو برپا ہو جائے گا فتنہ ملک میں اور پھیل جائے گا بڑا فساد۔ سورہ انفال آیت نمبر 73 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ قرآن کریم نے انسانی معاشرے کو نسل، زبان، دولت اور منصب کی بنیادوں پر تقسیم نہیں کیا۔ یہاں معاشرے کی تقسیم کا دار و مدار ایمان اور کفر پر ہے۔ مومنین بلا امتیاز نسل، زبان، ملک ایک طبقہ ہیں اور کفار اسی طرح ایک الگ طبقہ ہیں۔ یہی انسانی معاشرے کی صحیح تقسیم ہے جسے عقل سلیم تسلیم کرتی ہے۔ اسی حقیقت کو یہاں وضاحت سے بیان فرما دیا۔ سورہ انفال آیت نمبر 73 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تو برپا ہو جائے گا فتنہ۔ اس جملے سے مذکورہ احکام الہیہ کی حکمت بیان فرما دی کہ اگر تم امن و سلامتی کی آرزو رکھتے ہو تو ان ارشادات ربانی پر شرح صدر سے عمل کرو، ورنہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور تمہاری ترقی اور خوشحالی کے سارے منصوبوں کو جلا کر خاکستر کر دے گی۔ تمہارا ذہنی سکون بھی تم سے چھن جائے گا اور مسرت و شادمانی کے جملہ پروگرام بھی تلپٹ ہو جائیں گے۔ ان احکام کی بجا آوری سے تم اپنے خداوند کریم کو بھی راضی کر لو گے اور اپنی دنیوی زندگی کو بھی ہر قسم کی کامیابیوں سے ہمکنار کر لو گے۔ سورہ انفال آیت نمبر 74۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ ترجمہ: اور جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا راہ خدا میں اور جنہوں نے پناہ دی اور ان کی امداد کی، وہی خوش نصیب لوگ سچے ایماندار ہیں، انہی کے لیے بخشش ہے اور باعزت روزی۔ سورہ انفال آیت نمبر 74 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ حبیب کبریا علیہ وعلی آلہ وصحبہ افضل التحیات و اجمل الثناء کے صحابہ اکرام کو بارگاہ الہی سے اولئک هم المؤمنون حقا کا جو لقب عطا کیا جا رہا ہے، یہ ان کی عمر بھر کی قربانیوں، دل سوزیوں اور نیاز مندیوں کا بہترین صلہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے مومن برحق ہونے پر شاہد ہے تو پھر کیا انہیں کسی دوسرے گواہ کی گواہی کی بھی حاجت ہے؟ وہ اس لیے تو ایمان لائے ہی نہ تھے کہ 14ویں صدی کا بے عمل، خود فراموش اور خدا فریب مسلمان انہیں ایمان کا سرٹیفکیٹ مرحمت فرما دے۔ اے شمع توحید کے پروانوں، اے محبوب خدا کے عاشقان دل فگار اور اے ناموس اسلام کے جواں مرد پاسبانوں، مبارک صد مبارک اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تم جیسا دل اور تم جیسی نگاہ بخشے اور تمہارے نقوش پاک کو خضر راہ بنانے کی سمجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ حبیبہ الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ انفال آیت نمبر 74 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ انہی کے لیے بخشش ہے اور باعزت روزی، مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرما کر انہیں دونوں جہانوں کی سعادتوں سے بہرہ مند فرما دیا، یعنی اے میرے حبیب کے جاں باز صحابہ اور سرفروش ساتھیوں، کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیے جائیں گے، اور اگر کوئی غلطی تم سے سرزد ہو گئی تو اسے بخش دیا جائے گا۔ اب ہم خود غور کریں، جن کی لغزشوں کی بخشش کا رب کریم نے وعدہ فرما دیا ہے، تو ہم میں سے کسی کو ان پر انگشت نمائی کا حق پہنچتا ہے؟ سورہ انفال آیت نمبر 75۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے بعد میں اور ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا تمہارے ساتھ مل کر، تو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار ورثے میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں حکم الہی کے مطابق۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 75 کے پہلے حصے کی تفسیر، یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے ہجرت کرنے والوں اور نصرت دین کے لیے سر بکف میدان میں آنے والوں کا مقام بے شک بہت بلند ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہجرت کر کے آیا اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، وہ بھی احکام شرعیہ اور دیگر تمام سیاسی حقوق میں یکساں ہیں۔ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی نصرت بھی ضروری ہوگی اور ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے۔ سورہ انفال آیت نمبر 75 کے بقیہ حصے کی تفسیر، اور رشتہ دار ورثے میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں حکم الہی کے مطابق۔ ہجرت کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں جو بھائی چارہ اور مواخات قائم کی تھی، اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے۔ اس آیت میں توارث کا یہ طریقہ منسوخ قرار دے دیا گیا اور صرف قریبی رشتہ داروں میں وراثت محدود کر دی گئی۔ یہاں پر 10ویں پارے کا 6واں رکوع اور پہلا پاؤ مکمل ہوا۔ یہاں پر سورہ انفال مکمل ہوئی۔